اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کے سامنے حاضر ہیں ٹرو پیٹریٹ چینل سے کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اس کی 17 ایپیسوڈ ہوگی اور یہ کتاب لکھی ہے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے، اور ٹرو پیٹریٹ چینل کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اس سے پہلے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی کتاب انتا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر چکا ہے، اور اب یہ دوسری کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پیش کی جا رہی ہے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل ٹرو پیٹریٹ کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ میرے چینل ٹرو پیٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی اب شروع کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ پیج نمبر 112۔ امیر لشکر جو اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا اٹھا، سکوت توڑا اور کہنے لگا، لیکن وہ ہم نہیں جنہوں نے آپ کو بلایا یا خط لکھے، ہم تو صرف اس بات پر مامور ہیں کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ ہاں، یہ ابن زیاد امیر کوفہ کا فرستادہ امیر لشکر حر بن یزید التمیمی ہے، جسے حسین علیہ السلام کو اسیر کر کے کوفے میں اس کے حضور پیش کرنے پر مامور کیا گیا ہے تاکہ ان سے یزید کی بیعت لی جائے یا پھر اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا کر اپنی ازلی فطرت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہر مقام پر باطل نے صداقت کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ بے شک دنیا میں سچائی ہمیشہ مظلوم رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بقائے دوام کی دولت ہمیشہ صداقت ہی کے حصے میں آئی۔ یہ دستور ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ لیکن انسانی جہل کا کیا علاج کہ اس نے کبھی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کو پسند نہیں کیا۔ امیر لشکر حر کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، واللہ خوب غور سے سن لو کہ میرے جیتے جی تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ امیر لشکر نے کہا، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، تاکہ مجھے کوئی تازہ حکم نہ مل جائے۔ اور پھر یہ قافلہ، یہ مقدس قافلہ ایک انجانے راستے پر چل پڑا۔ نہ منزل کا تعین ہے نہ راستے کی خبر، اور رخ بھی کسی معروف مقام کی طرف نہیں ہے۔ ہائے انجانی منزل کے مسافر، آواز آئی ایک کائنات کی منتظر نگاہوں، دیدہ بصیرت کو وا کر لو کہ حسین علیہ السلام آج اس ناتمام داستان کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں جو خلیل علیہ السلام اور پسرے خلیل علیہ السلام نے ناتمام چھوڑی تھی۔ آج وہ اس جبہ عظیم کے اجمال کی تفصیل اپنے اور اپنے اہل بیت کے خون سے تحریر کرنے آئے ہیں۔ تمہارے لیے یہاں بہت سا عبرت کا سامان ہوگا۔ زندگی کے بہت سے اسرار و رموز منکشف ہوں گے، انہیں اپنے دامن خرد میں سمیٹ لینا۔ مستقبل کی راہیں ان سے روشن کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، کیونکہ حسین علیہ السلام ایک شخصیت ہی نہیں، ایک آفاقی پیغام کا نام ہے۔ سنیے حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اے لوگو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی وہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود پہنچے جنہوں نے تمہاری بیعت کا پیغام مجھ تک پہنچایا، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہو۔ اور وہ آدمی فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ کامل ابن تفسیر۔ کسی واقعے کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مقصد کے تعین ہی سے لگایا جاتا ہے، اور اس کے نتائج و آثار کی بلندی و پستی اسی میں مضمر ہوتی ہے۔ حسین علیہ السلام کا یہ مقصد کتنا واضح اور کتنا عرفہ ہے، اس ارشاد کو بار بار دہرائیے، کیونکہ آپ کے یہ الفاظ طریق ساز بھی ہیں اور ایمان فروز بھی، اور اسی سے آپ کے مقصد کا تعین بھی ہوتا ہے، اور پھر اس پیغام کے پیچھے آپ کا عمل بھی کار فرما ہے جس نے اس کو آفاقی اور ابدی بنا دیا ہے۔ اس میں روحانی اور اخلاقی اقدار کا ایک بحر بے کران ٹھاٹھے مارتا نظر آتا ہے۔ یزید کی بیعت یا ان حالات سے مساہلت کر کے امام علی دنیاوی جاہ و حشم اور بے شمار مراد حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اگر آپ ایسا کر گزرتے تو اسلام کی درخشندہ قدریں اور روایات ہمیشہ کے لیے یتیم ہو جاتی، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی، میدان حریت اجڑ جاتا۔ حسین کے اس مقدس مشن کی صداقت پر آپ کے اہل بیت بلکہ ایک ایک ساتھی کو کامل یقین تھا، اسی لیے تو اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ شہزادہ امام علی مقام علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ شہزادے نے کہا، تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام علی مقام نے شہزادے کی پیشانی کو چوم لیا اور فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔
مقصد کی سچائی اور پھر اس کے حصول میں مشکلات و مصائب سے ٹکرا جانا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور پھر جس طرح حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں نے ایک مقدس مشن کے لیے جان کی بازی لگائی، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آئیے ذرا میدان کرب و بلا میں آپ کو لے چلیں، جہاں خاندان رسالت خیمہ زن ہو چکا ہے۔ ہر طرف خوف و ہراس کے سائے ہیں، لکو دک صحرا ہے، حد نظر تک ریت پھیلی ہوئی ہے، نہ کہیں سبزہ ہے نہ سایہ دار درخت۔ سورج کی شعائیں زمین پر پڑتے ہی ریگزار دہک اٹھتا ہے۔ پہاڑی کی اوٹ میں کچھ دور دریائے فرات بہہ رہا ہے۔ پرندے جب شدت گرما سے نڈھال ہو جاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس کے ساحل پہ بیٹھ کر سستا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور تازہ دم ہو کر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساحل کا دامن ہر کافر و زندیق کے لیے بھی ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں جنگلی جانور، بھیڑیے اور خنزیر تک کو پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ انسان و حیوان سبھی اس سے حسب خواہش استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج میدان کرب و بلا میں سب سے پہلی آزمائش اس مقدس قافلے پر یہ پڑی ہے کہ ان پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے اور دریا کے گھاٹ پر مسلح پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتنا المناک ہے یہ آغاز کہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ شمر ذی الجوشن ابھی عمرو بن سعد کے نام ابن زیاد کا ایک خط لے کر پہنچا ہے، جس میں اس سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جنگ سے پہلو تہی نہ کرو اور حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مہلت مت دو۔ اگر وہ میرے حکم پر صلح قبول کر لیں تو یہاں زندہ و سلامت لے آؤ، ورنہ ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، مسلح کرو اور پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر رون ڈالو۔ شمر اس حکم نامے کے ساتھ ساتھ ابن زیاد کا امان نامہ بھی لگا ہے، امام عالی مقام یا ان کے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے پھپھی زاد بھائیوں کے لیے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کی پھپھی ام البنین بنت حزام، جو حضرت علی المرتضیٰ کی زوجیت میں تھیں، کہ صاحبزادے اسلام اور خون کے رشتے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس نے یہ امان نامہ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو ان چاروں بزرگوں نے اس سے حقارت سے ٹھکرا دیا اور فرمایا، افسوس ہے تم پر کہ ہمیں تم امان دیتے ہو، لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی امان تمہاری امان سے بہتر ہے، ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے ایسے ہی وفادار عزیزوں، بھائیوں اور ساتھیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفادار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام نے بھی ابن زیاد کے پیغام کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر غصے سے پاگل ہوا جا رہا ہے، چاہتا ہے ابھی آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر پل پڑے۔ سخت امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ حسین علیہ السلام پوری طرح مطمئن ہیں، کیونکہ آج ہی نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مل کر انہیں بشارت دے گئے ہیں
کہ تم اب بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اب اگر کوئی خیال آپ کو بے چین کر رہا ہے تو اپنے ساتھیوں کا، اپنے اہل بیت کا ہے، ان معصوم بچوں کا، ان عفت مآب بیویوں کا۔ آپ دشمن کی اخلاقی پستی سے خوب آگاہ ہیں اور اس کا قوی امکان ہے کہ وہ ان کو آپ کی قرابت کے سبب بے آبرو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے آپ نے سارے اصحاب کو جمع فرما لیا۔ سنیے آپ ان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی معزز سامعین، یہ جو آپ نے خطبہ کیا ہے اپنے اہل بیت کے ساتھ، یہ انشاءاللہ کل آپ کو سنائیں گے۔ آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے، جو قسط ہے، یہی ختم کرتے ہیں پیج نمبر 121 پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام بے شک آپ پورا نہ سنیں، اول تو سننا چاہیے، مگر آپ اس کو مہربانی فرما کر واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آگے شیئر کر دیں تاکہ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام عشقیہ داستان آگے پہنچتی رہے۔ شکریہ یا